बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एबी न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट बुलेटिन के साथ मैं हूं कसीम जफर। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं और आगाज में आपको बताते चलें कि आज पेशावर हाई कोर्ट के न्यू बार रूम में चित्राल लायर्स फॉर्म पेशावर के वकला ने साल 2024-25 के लिए ओहदेदारों का इंतखाब किया। इस तरह एडवोकेट हाई कोर्ट शाहिद अली खान साहिबा मुत्तफिका तौर पर बिला मुकाबला दूसरी बार चित्राल लायर्स फॉर्म के सदर मुंतखब हो गए और इनके साथ एडवोकेट शहजाद खान सीनियर नायब सदर, एडवोकेट हिदायतुर रहमान नायब सदर, एडवोकेट मकबूल जरीन जनरल सेक्रेटरी, एडवोकेट अब्दुल कासिम अली शाह ज्वाइंट सेक्रेटरी, एडवोकेट रिजवानुद्दीन इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी, एडवोकेट सलीमुद्दीन, एडवोकेट रुदाबा ईसा खान एग्जेक्टिव मेंबर और एडवोकेट मोहम्मद जरीन खान एग्जेक्टिव मेंबर मुंतखब हो गए हैं। खबर शामिल करते हैं पेशावर से, जहां रहमान मेडिकल इंस्टीट्यूट के तीसरे कॉन्वोकेशन की शानदार तकरीब में 435 ग्रेजुएट्स को मुख्तलिफ शोबों में डिग्रियां तौजीफ की गई। आगे बढ़े और आपको बताएं, वफाकी वजीर सनत पैदावार और नेशनल फूड सिक्योरिटी राना तनवीर हुसैन ने गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बॉयज में सालाना तकरीब तकसीम इनामात में बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की, जहां उन्होंने नुमाया पोजीशन हासिल करने वाले तलबा और तलबात में इनामात तकसीम किए। तकरीब में अरकान कौमी असम्बली राना ताहिर इकबाल अतिया इफ्तिखार, साबिक वफाकी पार्लिमानी सेक्रेटरी सरदार मोहम्मद इरफान डोगर, साबिक MPA चौधरी मोहम्मद उल हक शाहीन, नवाज लीग के सीनियर रहनुमा राना मुमताज मून खान और दीगर ने शिरकत की। शेखुपुरा से हमारे ब्यूरो चीफ अजीम अहमद यज़दानी के मुताबिक कॉलेज के प्रिंसिपल हाफिज अब्दुल रहीम अशरफ ने खुतबा इस्तकबालिया पेश किया। तकरीब से खिताब करते हुए राना तनवीर हुसैन ने कहा कि हुकूमत पंजाब के तालीमी इदारों के इन अपग्रेडेशन के साथ मेयार तालीम बुलंद करने के लिए तमाम वसाइल को बुरोकार ला रही है। आगे बढ़े और आपको बताएं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली खुर्रम मुनव्वर मंज की सालगिरह का केक मंज हाउस में काटा गया, जिसमें अदनान मुनव्वर मंज, सुलेमान मुनव्वर मंज और राशिद हंजरा और दीगर रहनुमाओं ने शिरकत की। शेखपुरा से हमारे ब्यूरो चीफ अजीम अहमद यज़दानी के मुताबिक खुर्रम मुनव्वर मंज MNA ने कहा है कि वह अपनी सालगिरह शोहदा डी चौक के नाम करते हैं, जिन्होंने जुल्म जबर का मुकाबला करते हुए जमहूरियत की शमा को रोशन किया। इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द जुल्म की ये साया रात खत्म होने वाली है। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और यहाँ आपको बताते चलें कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल पाकिस्तान के मरकजी रहनुमा मौलाना अनस आजिम तारिक ने कहा है कि क़याम पाकिस्तान से लेकर तामीर पाकिस्तान की तहरीक तक उलमाए कराम ने बेहद शुमार कुर्बानियां दी हैं, क्योंकि ये मुल्क कलमा तैयबा की बुनियाद पर हासिल किया गया और इसकी बका और तरक्की भी इसी कलमा तैयबा के नफाज में मुजम्मर है। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने जामिया मस्जिद लूनिया वाली में शान सदीक़ अकबर कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए किया, जिसकी सदारत मारूफ सियासी और समाजी शख्सियत मियां अफजाल हैदर ने की। इस मौका पर हाफिज मोहम्मद इशफाक गुजर, हाफिज मोहम्मद अब्दुल्ला कादरी और मलिक मोहम्मद यूसुफ मौजूद थे। शेखुपुरा से हमारे ब्यूरो चीफ अजीम अहमद यज़दानी के मुताबिक मौलाना अनस आजम तारिक ने कहा कि दीनी मदारिस की रजिस्ट्रेशन में ताखीर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मौलाना फजल रहमान की क़यादत में इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च की कॉल दी गई, तो इसमें सुन्नी उलमाए कौंसिल पाकिस्तान भरपूर शिरकत करेगा। खबर शामिल करते हैं चनियोट से। राना तजम्मुल वसीम की रिपोर्ट के मुताबिक, जहां पाकिस्तान किसान इत्तेहाद के बानी महार अमजद नोल और जली सदर चौधरी सहराब खान लूना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में गुफ्तगू करते हुए कहा कि हुकूमत पंजाब और शुगर माफिया किसानों का मुआशी कत्ल बंद करे। हुकूमत पंजाब ने पहले गंदुम, कपास, मकई और धान की फसल पर किसान को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाया है और अब कमाद के रेट ने रही सही कसर निकाल दी। शुगर माफिया किसानों को गन्ने के वजन में बेजा कटौती करके मजीद नुकसान पहुंचा रहा है। वापडा वालों की हड़तरमी बंद मोटरों के लाखों रुपए बिल भेज दिए गए, जिनकी अदायगी न करने पर फौरी बिजली का मीटर उतारने लग जाते हैं। किसान बेचारा मजलूम बनकर रह गया है। शुगर माफिया से तंग आकर किसान खुदकुशियां करने पर मजबूर हैं। 16 दिसंबर को चेयरमैन किसान इत्तेहाद चौधरी खालिद बांट की ज़ेरे क़यादत पत्तोकी में एहतजाज होगा, जिसमें चनियोट से किसान भरपूर शिरकत करेंगे। शुगर मिल्स इंतजामिया किसानों का इस्तेहसाल बंद करे। हमारी वजीर आजम पाकिस्तान और वजीर आला पंजाब से पुरजोर अपील है कि किसानों पर रहम करे और शुगर माफिया के खिलाफ एक्शन ले, ताकि किसान मजीद नुकसान से बच सके। इनके हमरा चौधरी मुर्तजा लूना, चौधरी वकार कोहली, सैयद शफकत अब्बास और साजिद कोहली भी थे। और से खबर शामिल करते हैं राना तजम्मुल वसीम की रिपोर्ट के मुताबिक, जहां वजीर आला पंजाब ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम को अंदाजी में कामयाब होने वाले काश्तकारों में ट्रैक्टर तकसीम किए गए। रुकन सूबाई असम्बली सरदार जुल्फकार अली शाह, चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी ज़राअत और मौलाना अलियास चनियूटी ने ट्रैक्टरों की चाबियां तकसीम की।
ڈائریکٹر زراعت چودھری خالد محمود، ڈپٹی ڈائریکٹر زراعت ڈاکٹر شہباز احمد سمیت دیگر بھی ہمراہ تھے۔ ضلع کے 12,000 سے زائد کاشتکاروں نے گرین ٹریکٹر اسکیم کے لیے اپلائی کیا تھا۔ پہلے مرحلے میں 140 کاشتکاروں کو بذریعہ قرعہ اندازی ٹریکٹر تقسیم کیے گئے۔ سردار ذوالفقار علی شاہ ایم پی اے حلقہ پی پی 96 نے کہا ہے کہ حکومت پنجاب کاشتکاروں اور زراعت کی ترقی فلاح کے لیے کوشاں ہیں۔ کاشتکار مشینری اور ٹیکنالوجی کے استعمال سے اپنی پیداوار بڑھا سکتے ہیں۔ آئیے جانتے ہیں اوکاڑا سے ہمارے بیورو چیف شانی وٹو کی رپورٹ کے مطابق اوکاڑا سے ڈکیت گینگز کے سرغنہ سمیت ساتھیوں سمیت گرفتار۔ ایس ایچ او صدر اوکاڑا ریاض بھٹی کی ٹیم کے ہمراہ بڑی کارروائی، 2 خطرناک ڈکیت گینگز گرفتار۔ راہزنی کی وارداتوں میں ملوث اشفاقو اور شانی ڈکیت گینگز کے سرغنہ ساتھیوں سمیت گرفتار۔ ملزمان کے قبضے سے لاکھوں روپے سے زائد مالیت کا مال مسروقہ برآمد اور شہریوں سے لوٹی گئی نقدی 27 لاکھ روپے، 10 موٹر سائیکل، 16 موبائل فونز اور اسلحہ برآمد۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں، رنگیلے عاشق کے ساتھ رباب چودھری کی ناز تھیٹر میں زبردست آمد، شاندار اداکاری، جاندار ڈانس پرفارمنس، شائقین کے ہونٹوں پر مسکراہٹیں، تالیوں اور سیٹیوں کا شور۔ تفصیلات ندیم چودھری کی اس رپورٹ میں۔ رنگیلے عاشق کے ساتھ خوبصورت اداکارہ رباب چودھری کی ناز تھیٹر میں واپسی۔ جی ہاں، یہ نام ہے ڈاکٹر عبد الملک کے نئے ڈرامے کا جو ناز تھیٹر میں جمعہ 13 دسمبر سے پیش کیا جا رہا ہے۔ اس ڈرامے کے ساتھ رباب چودھری کی واپسی ہوئی ہے ناز تھیٹر میں اور سید پروڈکشن کی ٹیم میں۔ رنگیلے عاشق ایک بہت خوبصورت کہانی پر مبنی کھیل ہے جسے لکھا ہے ڈاکٹر عبد الملک نے اور جس کے پروڈیوسر ہیں سید محمد یوسف۔ رباب چودھری کی شاندار ڈانس پرفارمنس اور اداکاری نے شائقین کو کہکہے لگانے پر مجبور کر دیا اور حال تالیوں اور سیٹیوں سے گونجتا رہا۔ اس ڈرامے کے دیگر کاسٹ میں صبا چودھری، شاپارہ، پری جان، رضی خان، سرفراز وکی، عقیل حیدر، گبرو رنگیلا اور حاجی صداقت شامل ہیں اور یہ ڈرامہ کامیابی کے نئے ریکارڈ قائم کرتا ہوا ناز تھیٹر میں کامیابی کے ساتھ نمائش پذیر ہے۔ خبر شامل کرتے ہیں ساہیوال سے، جہاں ساہیوال ضلع بھر میں بھی 5 روزہ پولیو مہم کا آغاز کر دیا گیا۔ بچوں کو عمر بھر کی معذوری سے بچانے کے لیے انہیں پولیو کے 2 قطرے ضرور پلائے جائیں۔ والدین پولیو قطرے پلانے میں ٹیموں سے تعاون کریں اور اپنے بچوں کو صحت مند رکھنے میں حکومتی کوششوں میں تعاون کریں۔ پولیو مہم کے دوران ضلع بھر میں 5 سال سے کم عمر کے 5,32,772 بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے جائیں گے۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں، مناہل خان کس کو کہہ رہی ہے منجا سجنا، کون ہے ان کا سجنا اور کیوں نہ ہے ناراض؟ تفصیلات جانتے ہیں ندیم چودھری کی اس رپورٹ میں۔ خوبصورت اداکارہ مناہل خان راول منڈی میں شاندار کامیابی حاصل کرنے کے بعد اب اتری ہیں لاہور کے میدان میں اور وہ پرفارم کر رہی ہیں ڈرامے کی پہچان تماثیل تھیٹر میں ڈرامہ منجا سجنا کے ذریعے، جو کہ لکھا اور ڈائریکٹ کیا ہے کیسر پیا نے اور اس کے پروڈیوسر ہیں کیسر ثناء اللہ خان۔ اس ڈرامے کے ذریعے مناہل خان کی نہ صرف لاہور کے سٹیج پر واپسی ہوئی ہے بلکہ ان کی وہ شاندار پرفارمنس جس کے لیے وہ مشہور ہے شائقین بہت زیادہ پسند کرتے ہیں اور وہ اس پرفارمنس کو دہرا رہی ہیں۔ اداکارہ مناہل خان نے اس ڈرامے کے لیے خصوصی ڈانس پرفارمنسز اور ڈریسز تیار کروائے ہیں۔ مناہل خان کا اس موقع پر کہنا تھا کہ تماثیل میں کام کرنا بذات خود ایک اعزاز کی بات ہے۔ تماثیل کے سٹیج پر جس قدر بڑے ڈرامے ہو چکے ہیں اور جن آرٹسٹوں نے اس سٹیج کو شیئر کیا ہے ان کے نقشے قدم پر چلنا اپنے آپ میں ایک اعزاز کی بات ہے، اور مجھے خوشی ہے کہ میں تماثیل کے تھیٹر پر پرفارم کر رہی ہوں جہاں پر پاکستان کے سب سے بڑے ڈرامے اور سب سے بڑے سپر سٹار پرفارم کر چکے ہیں۔ اس ڈرامہ کی دیگر کاسٹ میں سونو بٹ، امجد رانا، کومل بٹ، ٹینا چودھری، گڈو کمال، بلا شیخوپوریا، سجاد شوقی، شکیل چند و دیگر شامل ہیں۔ یہ ڈرامہ جمعہ 13 دسمبر سے تماثیل تھیٹر میں کامیابی کے ساتھ نمائش پذیر ہے۔ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائیں اور یہاں آپ کو بتاتے چلیں
ضلع ہری پور سے خبر شامل کرتے ہیں۔ ڈویژنل بیورو چیف ذیشان جاوید کی رپورٹ کے مطابق منشیات فروشی کرنے والے کسی رعایت کے مستحق نہیں، سوسائٹی، ادارے، حکومت سب نے مل کر اس ناسور کو جڑ سے باہر اکھاڑ کر پھینکنا ہوگا۔ اصل وہ لوگ ہیں جو معاشرے میں اس کینسر جیسی موذی مرض کو پھیلا رہے ہیں، ان کی حوصلہ شکنی کرنی ہوگی۔ ریاستی ادارے اپنی ذمہ داریوں کو پورا کریں، کسی سے کوئی رعایت نہ برتی جائے۔ ہماری نوجوان نسل تباہی کی طرف جا رہی ہے، ہم سب نے اس نوجوان نسل کو اس مہلک بیماری سے بچانا ہے۔ سزا جزا کے نظام میں اصلاحات کرنا وقت کی ضرورت ہے۔ ملزمان کو انصاف کے کٹہرے میں لانا مقننہ انتظامیہ اور عدلیہ کی ذمہ داریوں میں آتا ہے۔ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائیں اور یہاں آپ کو بتاتے چلیں کومل بٹ کر رہی ہیں منجا سجنا تماثیل تھیٹر میں۔ اس ڈرامے کے مصنف و ہدایت کار کیسر پیا ہیں۔ یہ ڈرامہ کومل بٹ اور ساتھی فنکاروں کی شاندار اداکاری اور ڈانس پرفارمنس کی بنا پر شائقین کی توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے۔ اس حوالے سے تفصیلات جانتے ہیں ندیم چودھری سے۔ اداکارہ کومل بٹ کر رہی ہیں تماثیل تھیٹر میں پرفارم اپنے مداحوں کے پرزور اصرار پر۔ کومل بٹ جو اس سے پہلے شالیمار تھیٹر میں بہت خوبصورت اور کامیاب ڈرامہ کر چکی ہیں، اپنے مداحوں کے پرزور اصرار پر اب تماثیل تھیٹر میں سونو بٹ، مناہل خان، امجد رانا اور بلا شیخوپوریا جیسے فنکاروں کے بالمقابل اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوا رہی ہیں۔ لاہور، جو نہ صرف پاکستان بلکہ بر صغیر کا ثقافتی دارالحکومت ہے، میں اپنے فن کو منوانا اور یہاں کی آڈینس سے داد حاصل کرنا آسان کام نہیں ہے، اور یہ مشکل کام کومل بٹ نے کر دکھایا ہے۔ اب لاہور کے ہر تھیٹر کے اسٹیج پر شائقین کی بڑی پسند کومل بٹ بن چکی ہیں۔ آج کل وہ ڈرامہ منجا سجنا میں پرفارم کر رہی ہیں، جو کہ تماثیل تھیٹر میں پیش کیا جا رہا ہے۔ ان کی پرفارمنس کو بہت زیادہ سراہا جا رہا ہے۔ اس ڈرامے کے رائٹر ڈائریکٹر کیسر پیا ہیں، جبکہ پروڈیوسر کیسر ثناء اللہ خان ہے۔ یہ ڈرامہ 13 دسمبر سے تماثیل تھیٹر میں سٹیج کیا جا رہا ہے اور کامیابی کی نئی منزلیں طے کر رہا ہے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور ان کے اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ایم بی نیوز، کیونکہ ایم بی نیوز ہے ملین براڈ کاسٹنگ نیوز نیٹ۔